حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف کو اول تو جلسے کی اجازت نہ دی جائے، اگر اجازت مل جائے تو اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں کہ جلسہ بالکل بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن کہنا والا جلسہ جو تحریک انصاف مینار پاکستان پر کرنا چاہتی تھی، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی اور صرف 3 گھنٹے کے نوٹس پر یہ جلسہ ہوا، اور اتنا بڑا جلسہ ہوا 3 گھنٹے کے نوٹس پر کس طرح سے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ رات کو 9 بجے 9:30 بجے اجازت دی گئی اور 12 بجے پھر اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بس یہی 3-2.5 گھنٹے تحریک انصاف کے پاس تھے جب ڈی سی کی طرف سے اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ 2 بجے سے 6 بجے تک جلسے کا ٹائم ہوگا یا 3 سے 6 بجے تک جلسے کا ٹائم ہوگا۔ اس کے باوجود بھی حکومت نے تو گویا اعلان کر دیا تھا کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن یہ اعلان برائے اعلان تھا۔ رکاوٹیں ڈالی گئیں، کنٹینر کھڑے کیے گئے، راستے بند کیے گئے۔ اس کے باوجود لاہور میں کاہنہ میں ہونے والا جلسہ ریکارڈ ساز جلسہ تھا، اور کاہنہ اس جلسے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ رکاوٹیں، کنٹینر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ جہاں جہاں سے لوگ جلسہ گاہ میں آنا چاہتے تھے وہاں پہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ کاہنہ والی جگہ جس کا حکومت نے خود انتخاب کیا تھا، اور 3 گھنٹے کے نوٹس پر تحریک انصاف نے اس جلسہ گاہ کو بھی اسی طرح سے بھر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس طرح سے مینار پاکستان کو تحریک انصاف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بھر چکی ہے۔ اور یہ تحریک انصاف ہی ہے جس نے بار بار اس مینار پاکستان کے ایریے کو، اس جگہ کو، اس جلسہ گاہ کو بھرا ہے۔ یا تو تحریک انصاف کے جلسوں نے اس جگہ کو پورے کا پورا فل کیا ہے، یا پھر علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ ہوا تھا تو اس موقع پر جلسہ گاہ میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، بلکہ اس ایریا سے باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو عظمیٰ بخاری صاحبہ تو بار بار کہتی تھی، خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا اور دیگر بھی مسلم لیگ نون کے کئی لیڈروں کی طرف سے کہا گیا کہ گنڈا پور اٹک پل پار کر کے دکھائیں اور پھر لاہور آ کے دکھائیں۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے دونوں چیلنجز کو قبول کیا گیا، اور انہوں نے اٹک کا پل بھی کراس کیا اور انہوں نے لاہور بھی پہنچ کر دکھا دیا۔ گو کہ وہ جلسے کے بعد پہنچے، کیونکہ راستے میں کئی جگہ پہ رکاوٹیں تھیں۔ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے، توڑتے ہوئے، اڑاتے ہوئے، دور کرتے ہوئے وہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے جلسے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا، پولیس نے کہا کہ 6 بجے تک ٹائم ہے، بس کریں، اور اس کے ساتھ ہی لائٹیں بند کر دی گئیں۔ مریم نواز شریف حکومت کی ٹک ٹاکرنیاں وہ بریکر، سڑک بریکر لے کر نکل گئیں، اندھیرا چھا گیا، اور ڈی جے کی طرف سے بھی جلسے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہاں پہ فساد برپا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کئی بار کہا گیا کہ یہ تحریک کے فساد ہے اور اس کے گنڈے ہیں، ان کو فساد کرنے نہیں دیں گے، ان کو کسی قسم کا بھی ہلہ گلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے ایک مخولیہ شرط بھی علی امین گنڈا پور کے لیے رکھ دی گئی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور نے اگر پنجاب میں آنا ہے، لاہور میں آنا ہے، اگر انہوں نے خطاب کرنا ہے تو پھر اس کی یہ شرط ہوگی کہ وہ جلسہ عام میں جو کچھ انہوں نے 8 ستمبر کو کہا تھا اس پر معافی مانگیں گے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کے وہاں آنے سے پہلے ہی ٹک ٹاکرنیاں بھاگ گئیں، سرکٹ بریکر نکال کر دوڑ گئیں، وہاں پہ اندھیرا چھا گیا، اور تحریک انصاف کی طرف سے کسی بھی قسم کی محاذرائی سے مکمل گریز کی حکمت عملی وہاں پہ سامنے آئی۔ یہاں پہ ایک اور بھی عجیب چیز ہوئی۔ یہاں پہ اس جلسے میں قاضی فائز کے بارے میں کہا گیا کہ ہم اس کو چیف جسٹس پاکستان نہیں مانتے۔ یہ لطیف خان کھوسہ کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے بڑے دبنگ لہجے میں یہ اعلان کیا کہ وہ مجھے سردار نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ میں سردار لطیف خان کھوسہ نہیں ہوں، میں سردار نہیں ہوں، تو میں بھی ان کو چیف جسٹس پاکستان نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ ہر پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہر پارٹی کے حامی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پارٹی کے لفافے ہوتے ہیں۔ کئی کو ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ ہر پارٹی میں ٹاؤٹ ہوتے ہیں، گماشتے ہوتے ہیں، اور کئی
ایسے ہوتے ہیں جن کو دلال کہا جاتا ہے، تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ بہرحال جو حامی ہوتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے بیانات سے، ان کے بیانیے سے، ان کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا ہے، ان کے ویلاگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس پارٹی کے حامی ہیں، یہ کس پارٹی کے ساتھی ہیں، یہ کس پارٹی کے سپورٹر ہیں، یہ کس پارٹی کے لفافے ہیں، کس پارٹی کے ایجنٹ ہیں، کس پارٹی کے ٹوٹ گماشتے اور دلال ہیں۔ ان کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک چنگڑیالوجسٹ کی طرف سے کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور لاہور فتح کیوں نہ کر سکے؟ اگر وہ اس چنگڑ کے گھر چلے جاتے تو پھر کہنا تھا کہ علی امین نے لاہور کو فتح کر لیا۔ لاہور کو کیا وہ فتح کرنے آئے تھے؟ کیا یہ کوئی دشمن کا علاقہ تھا کہ جس کو انہوں نے فتح کرنا تھا؟ شرم نہیں آتی ایسے لفافوں کو، ایسے ٹوٹوں کو اور ایسے گماشتوں کو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں آپس میں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، بہرحال تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ گو کہ یہ امر بالکل واضح ہے کہ تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور عمران خان کے تو وہ وجود کو ہی ختم کر کے رکھ دینا چاہتی ہے۔ یہ اس کی لیڈرشپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، ہر ورکر، ہر لیڈر ایسا نہیں چاہتا۔ اس کے بڑے بڑے لیڈر جو اقتدار کی ہوس میں اخلاقی اور انسانی حدیں بھی عبور کر جاتے ہیں، ان کی طرف سے ایسے بیانات دیے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف نہ صرف پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا چاہتی تھی، خیبر پختونخوا میں اس کی طرف سے کئی جلسے، کامیاب جلسے، ریکارڈ ساز جلسے کیے گئے۔ لاہور میں ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک عرصے سے تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے جلسہ کر کے دکھا دیا۔ رکاوٹوں کے باوجود بھی کامیاب ترین جلسہ ہوا ہے۔ اور کہاں پہ جلسہ ہوا ہے؟ میاں شہباز شریف کے حلقے میں جلسہ ہوا ہے، جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ لاہور میں شاید ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی تو کرنا چلے گئے، اور میاں شہباز شریف کے حلقے کے اندر تحریک انصاف نے اتنا بڑا ریکارڈ ساتھ جلسہ کر دیا۔ اس جلسے کو دیکھ کر سمیع ابراہیم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسی کی پتلون بھیگ گئی، کسی کی پاجامی ڈھیلی ہو گئی، اور یہ جلسے کی کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے۔ جلسے میں کس نے کیا کہا، کس طرح سے بولا، لہجہ کیا تھا، اس پر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔